اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح کر کے ہمیں فرمایا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ہم کوئی بے نیاز نہیں ہیں، ہم کوئی کھلے چھوٹے ہوئے جانوروں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی۔ فرمایا اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں انسان سے مراد کافر انسان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کافروں کے ذریعے سے دوزخ کی آگ کو جلائے گا، بھڑکائے گا۔ اور جو پتھر ہیں، یہ پتھروں سے مراد ان کے بت ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں۔ یہ بت جتنے بھی ہیں، یہ پتھر جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کافروں کے ساتھ اور ان پتھروں کے ساتھ جن کو وہ پوجتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کو جلایا جائے گا۔ اس جہنم سے بچنے کا ہم کو حکم ہے کہ کافر تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، ایمان والو تم نہ کہیں چلے جانا، تم نہ کہیں اس کے اندر گر پڑنا۔ اور فرمایا، مزید ارشاد فرمایا، ایک تو جہنم کی صورتحال کو بیان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ انتہائی سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، ترس نہیں کھاتے۔ یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو بعض اوقات سزا دیتے ہوئے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، وہ ترس کھا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو فرشتے ہم نے جہنمیوں کو سزا دینے پر مقرر کیے ہوئے ہیں وہ انتہائی سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر رحم نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے من نوع، وہ فرشتے اس کو ویسے ہی نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بادشاہ وقت ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، تو آپ ان پر نگران ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ملازم اور ایک خادم یہ اپنے مالک کے مال کے اندر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے والد کے مال کے اندر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اور ہر نگہبان سے اس کی نگہبانی کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ جتنی بھی بے راہ روی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ پوچھے جانے کا ڈر نکل گیا۔ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی اپنے کام کو وقت نہیں دیتا، اپنے مالکوں سے بے وفائی کرتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کے دل سے وہ ڈر نکل گیا ہے، وہ جو احتساب کا، محاسبے کا ڈر ہے وہ ڈر نکل گیا۔ اسی طرح آج بہت سارے گھروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے
کہ اچھا بنا سمجھدار بندہ وہ اپنے بچوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ بڑے ہو گئے، اب یہ خود جانے، ان کا کام جانے۔ کیسے؟ کیا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، باپ کے لیے وہ بیٹا ہے، وہ کبھی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا باپ نہیں بن جائے گا، اس نے بیٹا ہی رہنا ہے۔ اور جو چیزیں آپ کے ماتحت آتی تھیں، آپ کو اس کے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے اس کو منع کرنا ہے، کس چیز کا اس کو حکم دینا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ کمانے لگ گیا اب یہ خود ذمہ دار ہو گیا، نہیں، آپ نے اس کا حساب دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شادی شدہ ہو گیا اب اس کی اپنی زندگی ہے، جو مرضی کرتا پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو تم ذمہ دار نہیں ہو، قرآن کہتا ہے تم ذمہ دار ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر بھی یہ کہہ دو گے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ رب فرمائے گا تیری زندگی کے اندر تجھے بتا دیا تھا کہ تو ذمہ دار ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا، پھر کیوں نہ تیاری کی، پھر کیوں نہ اس کی نگرانی کی، کیوں نہ اس کے پیچھے جاتا رہا، اس کو دیکھتا کہ کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اگر سب کچھ درست ہو رہا ہے تو پھر مطمئن رہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں صحیح جواب دے سکتے ہو۔ اور اگر آپ کا بچہ درست نہیں کر رہا، آپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول دیتا ہے، میرا بچہ کہیں نہ کہیں دو نمبری کر جاتا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا کام کرتا ہے کہ جو شریعت نے منع کیا ہے، اگر آپ کے علم میں ہے یا پھر آپ نے نگرانی نہیں کی اور آپ کے نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کاموں میں پڑ گیا، جواب آپ کو دینا پڑے گا، جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کے اوپر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے عرض کی مالک و مولا، ہم جس بستی کی طرف عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں اس بستی کے اندر ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے، ایک صالح اور متقی آدمی بھی ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تیرا حکم تو یہ ہے کہ ساری بستی کو جو ملیا میٹ کر دو، عذاب کے ذریعے اس کو ختم کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب دینے سے پہلے اس نیک اور متقی کی چیخیں مجھے سنائی دینی چاہیے۔ عرض کی مالک وہ کس لیے؟ فرمایا اسی نیک اور متقی کے سامنے پوری بستی ہلاکت کے اندر پڑی رہی، اس کی خیال نہ آیا کہ میں نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو یہ ڈر نہ بیٹھا اس کے دل کے اندر کہ ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ اپنے تقوی کے اندر لگا رہا۔ آج عذاب ابتدا اسی سے کی جائے گی کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیوں خاموش رہا، ابتدا اس سے کی جائے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور بس یہی کافی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ پڑھنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ نہیں، ان کی آزمائش ہوگی، ان کو آزمایا جائے گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام ہوتا رہے گا، آزمائش ان کی ہوگی کہ تم بتاؤ، تم وہ غلط کام اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں؟ آپ کا بچہ جناب عالی وہ دیگر کام کر رہا ہے، آپ کی عورت جو ہے وہ سبزی لینے کے لیے بازار میں جا رہی ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں؟ وہ کس کے ماتحت ہے؟ آپ کے ماتحت ہے نا، تو کیا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے تو کیا ان بے پردگی کروانے کا کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے اوپر اتنا حق بنتا ہے، اس کی اتنی نگرانی اور ذمہ داری ہے کہ فرمایا اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ عمر کیا؟ 7 سال۔ جب آپ کا بچہ ابھی 2ری 3ری جماعت کے اندر ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔
اب بچے اور بچیاں اکٹھے ایک چارپائی پر یا ایک بیڈ پر نہ سوئیں جب 10 سال کے ہو جائیں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جو میرے آقا کا زمانہ تھا، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یہ اس زمانے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور آج جب ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے، اتنا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، بے پردگی کرنے کا اس کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے، موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہم 15 سال کے بچے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے ابھی. میرے آقا فرما رہے ہیں ذمہ داری کب پڑ جاتی ہے؟ حالانکہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے، اور بلوغت کی عمر 14-15 سال کے قریب ہوتی ہے. لڑکا جو ہے وہ عام طور پر 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے. تو میرے آقا فرما رہے 7 سال کی عمر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حکم دے کہ بیٹا نماز پڑھو. یہ حکم کب دے سکو گے؟ کہ جب خود نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے. جب آپ اپنے گھر کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھو گے تو پھر آپ کا بچہ بھی دیکھا دیکھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا. تو فرمایا 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ. 10 سال کے ہو جائیں، حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ 10 سال. کیوں؟ کہ جب تک یہ بالغ ہو تب تک اس کی نماز پڑھنے کی پکی عادت بن چکی ہو. یہ ذمہ داری ہے. ہم سے تو یار ہماری نمازوں کا حساب نہیں دیا جائے گا، اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. تو آگے اللہ نے 10 بچے دیے ہوئے ہیں، ان بچوں کی نمازوں کا حساب کیسے دے لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ماتحت بیوی کر دی، ان بیوی کا حساب، نمازوں کا حساب کیسے دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دادا یا نانا بنا دیا، آپ کو نواسے یا پوتے پوتیاں عطا کر دیے، ان کی نمازوں کا حساب کیسے دو گے؟ ابتدا سے ہم کو درست ہونا پڑے گا. ہم درست ہوں گے تو آگے ساری نسل درست ہوگی. اور اگر ہم درست نہ ہو پائے، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور کے اندر نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے. آپ کسی جگہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دوست احباب نماز نہیں پڑھتے، تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہے؟ ذہن کے اندر بھی بات نہیں آتی. لیکن فرمایا قوا انفسکم واہلیکم النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت فرمائے. ہم میں سے کس کس کو نظر رحمت چاہیے؟ کون کون یہ دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اوپر نظر رحمت فرما؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے اس امتی پر نظر رحمت فرمائے. دعا دے رہے ہیں. ہماری دعا چاہے قبول ہو یا نہ ہو، آقا علیہ السلام کی دعا تو رد نہیں نہ کی جاتی، وہ تو دعا قبول ہی قبول ہے. فرمایا اللہ میرے اس امتی پر نظر رحمت فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لے. خود اٹھے نماز پڑھے اور اپنی زوجہ کو بھی اٹھائے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. فرمایا کہ یہ کام جو بندہ کرتا ہے، پہلے خود پڑھتا ہے پھر اپنی گھر والی کو پڑھاتا ہے، جب یہ کام یہ دونوں کرتے ہیں، فرمایا میری دعا ہے اللہ ان دونوں پر رحمت بری نظر فرما دے. اور فرمایا اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو. اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے. پانی کے چھینٹے مارنے سے مراد یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ یہ میرا شوہر نماز پڑھ لے.
اسی طرح شوہر ہر ممکن کوشش کرے کہ میری بیوی نماز پڑھ لے،